واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگ آج اپنی انفارچونیٹلی بے حس یادداشت کے متعلق بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی جوائن ان کیا ہو, میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں میری بلاسٹ کون سی تاریخ پہ ہوا تھا, کیا دن تھا, کتنی کیجولیٹیز تھیں, آئی وانٹ ٹو نو فرام دا ٹاپ آف یور ہیڈ آپ اس کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں. ڈونٹ گو آن دا انٹرنیٹ, ڈونٹ لک اپ, اخبار نہ کوئی کھولیں, کسی کو نہ فون کر کے پوچھیں, اپنی ذات میں خود یاد ہے, خود اس کا احساس ہے. سوال آج چھوٹا سا ہی ہے میرا, مگر اب چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز کی جانب. کشور صاحبہ, جانے سے پہلے میں یہی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے نیشن بلڈنگ, نیشن کے حوالے سے ہمیں ذرا سی آگاہی دی, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر سے ذرا سا میں ڈس ایگری کروں گی کہ سامراج کے خلاف مزاحمت تھی اور لڑائی تھی جو ہندوستان پاکستان کے دونوں ملکوں کی تقسیم کی شکل میں وارد ہوئی. ہندوستان کے سارے مسلمان پاکستان نہیں آ گئے, ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں. پاکستان جو بنا تھا وہ ایک اس بنیاد پہ بنا تھا کہ ہندو اور انگریز دونوں کے دونوں پاکستان یعنی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. مسلمانوں کو اپنا حق چاہیے تھا, اپنی حق کی رائے دہی چاہیے تھی اور اس کے لیے ایک مملکت چاہیے تھی. یہ تو ہوا تاریخ کا قصہ. لیکن اس تاریخ کو پڑھاتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر کی یہاں پڑھاتے وقت یہی نظریاتی جنگ لگتی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر مسلمان ہیں. عرب کہتے ہیں ہم پہلے عرب ہیں بعد میں مسلمان ہیں. ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں آپ ہم سے کیا بڑے مسلمان ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں. اور ہماری تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے اس میں بالکل سامراج انگریزوں کے خلاف لڑائی کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی, بلکہ کیا اہمیت دی جاتی ہے کہ ہندوؤں سے لڑ کے ہم نے مسلمانوں کا ملک پاکستان حاصل کیا, جو ایک بنیادی غلطی ہے جو کہ ہم غلط بیان کرتے ہیں. دوسری بڑی بات جو ہے یہی 71 کے واقعے کی ہے کہ جغرافیے اور تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا جاتا ہے کہ پھر ایک صلح نامہ ہوا, اس کے تحت پاکستان کی فوج نے, یہ بھی نہیں لکھا پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے, صرف اتنا لکھا ہے بنگلہ دیش بن گیا, کچھ نہیں لکھا کہ کس وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا. تو اگر اور پھر اب پہلی سال ہوا ہے کہ جغرافی اور تاریخ کی دونوں کتابیں اسکولوں میں الگ ہوئی ہیں, ورنہ ایک کتاب تھی معاشرتی علوم کی اور اس کے ذریعے جو اردو میں پڑھایا جاتا تھا وہی معاشرتی علوم میں پڑھایا جاتا تھا, کوئی نئی چیز نہیں تھی, وہ انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا. تو جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, بتائیں گے نہیں اور اپنی یادداشتوں کو باقاعدہ زندہ نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے فاطمہ بنیسی کی کتابیں میں پڑھ رہی تھی, اس میں اس نے مراکش کی تاریخ لکھی تھی کہ فرانسیسیوں سے کس طرح لڑ کے مراکشی لوگوں نے آزادی حاصل کی, اور مائیں اور دادیاں بیٹھ کے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ کہانی سنایا کرتی تھی کہ کس طرح ہم لوگ لڑے, کس طرح عورتیں اکٹھے ہو کے جاتی تھی. ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں یہ کہانیاں سنائی وہ تو مر گئی, ہمارے پاس ہمارے بچے نہیں آتے کہ ہم انہیں یہ زندہ کہانیاں سنا سکیں. اور تم لوگ جو میڈیا کے لوگ ہو ان کہانیوں کو بھی زندہ جاوید نہیں کرنا چاہتے. تو جب نہ میڈیا کام کرے گا, نہ ریڈیو کام کرے گا, نہ ادب میں آئے گا, نہ کسی امروز کے جو اخبارات ہیں اس میں آئے گا, تو پھر یادداشت تو وہی ہوگی نا کہ لوگوں کو رمضان کا واقعہ ہے میرٹھ ہوٹل کا اور یاد نہیں ہے کہ روزہ کھول رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا. انہوں نے روزے کے وقت آ کے اعلان کیا جسے جانا ہے چلے جاؤ, اور اس کے ایک لمحے بعد بم پھٹ چکا تھا اور وہ گاڑی پھٹ چکی تھی جس میں یہ سارے بم تھے. تو ہم اس بات کو بار بار ریپیٹ کریں اور بتائیں تو پھر لوگوں کو یاد ہوگا. You're absolutely right. آپ نے 3 بہت کلیئرلی چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک فالٹی ایجوکیشن سسٹم, یعنی کہ جب ہمارے سلیبس کے اندر ہی ہماری اپنی تاریخ کے اندر کیا ہوا اور کیوں ہوا ہمارا ورژن بھی نہ بتایا جائے تو نوجوانوں سے اس طرح ڈسکریج ہونا اٹس ناٹ فیئر, نا انصافی ہے ذرا. سیکنڈلی ان نے میڈیا رسپانسبلٹی کی بات کی, وہ اس ادیب کی بات کی کہ جو نہ اب دہرایا جاتا ہے ان پرسن بزرگوں سے اور نہ میڈیا اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے. اور تھرڈ بات کی کہ ہم لوگوں کو ہمارے دماغوں پہ امپرنٹڈ ہی نہیں ہے. 9/11 آج کیوں امپرنٹڈ ہے, باقی چیزیں آج کیوں امپرنٹڈ ہیں. اگین میں بار بار 2008 کی بات کروں گی بیکاز آج آخری دن ہے. اگر میں آپ دونوں سے ابھی پوچھوں کہ 2008 سے ایک عام پاکستانی کو کیا سیکھنا چاہیے یا کیا یاد کرنا چاہیے یا ایسا کون سا سبق ہے جو دل کے قریب رکھنا چاہیے, آپ دونوں کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو امن کے ساتھ ایک زندگی گزارنا جو ہے وہ آئی تھنک پیس ایک سب سے بڑی ہیومن ویلیو ہے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر سکیں تو.
اور ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، کشور صاحبہ نے بھی بالکل صحیح کہا، آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود ہر، کہ ہندو ایز دی ادر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم میں، خاص طور پہ سوشل سائنسز میں، کہ آپ اس مملکت کی بنیاد نفرت کی بنا پہ بالکل کی بنا پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ایڈیفس جو بھی ہے ایک نیشنل ایڈیفس جو بنانا چاہتے ہیں، اور نفرت کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی قدر تو تشکیل نہیں دی جا سکتی، نہ ہی کوئی روایت بن سکتی، وہ تو ایک ہسٹوریکل کانشسنس کے ساتھ بنتی۔ اب ہسٹوریکل کانشسنس جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی؟ وہ اس وقت آئے گی جب ہسٹری ایز اے ڈسپلن آپ کی پرائورٹیز میں کہیں تو فگر آؤٹ وہ کرنا چاہیے، وہ کہیں بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ جیسے ہسٹورینز کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، اس میں ہسٹورینز کی نہیں بات ہوتی، اس میں آپ کو ایڈورڈ سعید کو یا مشیل فوکو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نالج از پاور، اف نالج از پاور، تو پاور کون ہولڈ کر رہا ہے آپ کے ہاں؟ پاور ہولڈ جو ہے وہ اسٹیٹ آپ کی اسٹیٹ کر رہی ہے۔ پالیسی میکنگ کون کرتا ہے؟ پالیسی سازی کون کرتا ہے؟ وہ ریاست کرتی ہے، وہ ایکڈیمک یہاں پہ نہیں کرتا ہے، ایکڈیمک یہاں پہ انفلوئنس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کشور ناہید میرے سے بہت بہتر سمجھتی ہوں گی، وہ اسلام آباد میں ہیں اور پاور سینٹر کے زیادہ قریب ہیں، کہ جہاں پہ بھی کوئی ایون تعلیم کی پالیسی بنائی جاتی ہے تو کون سی یونیورسٹی سے کنسلٹ کیا جاتا ہے؟ There's something which I often wonder، کشور صاحبہ آپ سے بھی پوچھوں گی، میں ایکچولی انفیکٹ کئی لوگوں سے آج کل پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تو ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ ابھی لگتا ہے کہ اس سے برا وقت پاکستان میں کبھی نہیں آیا، whether we talk about the financial crunch جس کے اندر ہے اہم ہے، اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں، یا اگر ہم اپنی سوورینٹی کے حوالے سے بات کریں، یا ایک جنرل جو ایک ذہنیت ہے، ایک کیفیت ہے پورے پاکستان میں، اس کے حوالے سے بات کریں، مگر if you go back in time تو ایسا کوئی اور ٹائم تھا جس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یقیناً 1971 کا جو زمانہ تھا وہ میرا خیال ہے اس سے کہیں برا وقت تھا، اور یہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ وی ہیو ہٹ دی راک باٹم، ناٹ یٹ، ناٹ ایٹ آل، کیونکہ دیکھیں چلو ابھی منزل نہیں آئی، منزل تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے، منزل تو فیوچر میں ہے نا، اور فیوچر جو ہے انسان کی ایک بہت بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ ہی اور شی کین ناٹ سی انٹو فیوچر، اور لیکن جب ایک ملک دو لخت ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ڈیٹس یاد کرنے یا واقعات کو یاد کرنے سے بڑا ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹریجڈی کے ساتھ کیسے انگیج ہوتے ہیں، کہ پارٹیشن کی ٹریجڈی ہوئی، اس کے اوپر برطانیہ میں بھی کام کیا گیا، امریکہ میں بھی کام کیا گیا، انڈیا میں بھی کام کیا گیا، آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے لیا؟ نسیم حجازی کے ناولوں کی صورت میں لیا، یا منٹو کے افسانوں کی صورت میں لیا، یا پھر منٹو کے افسانوں کو کتنی ایک پذیرائی یہاں پہ ملی، اس کے اوپر تو مقدمے ہوتے رہے، یا پھر 1971 کا جو واقعہ ہے، جو ٹریجڈی ہے، اس کو آپ کا لٹریچر کس طرح سے آپ کے لٹریچر میں ریفلیکٹ ہوتی، ہاؤ مینی ناولز ہیو یو ریٹن آن 1971، اس ٹریجڈی کو آپ نے انٹرنلائز کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہاں سے ٹریجڈی کو انٹرنلائز کرنا اور پھر اس سے سبق سیکھنا وہ پاسبل ہوتا ہے when you internalize a tragedy. It's a beautiful point، اور میں اسی کے اوپر وضاحت چاہوں گی، مگر حمیرہ صاحبہ کی کال ہے کراچی سے، she's been waiting۔ السلام علیکم حمیرہ، فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، I'm حمیرہ and I'm doing masters from philosophy from Department of Karachi۔ جی اچھا، from Department of Karachi۔ سمجھ گئی حمیرہ، فرمائیے۔ مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمارے یہاں جو کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ اس کو نہیں لیا جاتا، جس طرح آپ ویسٹ میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں جو ابھی وہاں ہوا تھا، یا آپ 9/11 کو لے لیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا بھی واقعہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو واقعات تقریباً روز ہی آپ دیکھیں کچھ بم دھماکے ہوتے ہیں، ان میں ہم لوگ تو بالکل بھی بحث ہو چکے ہیں، ایک طرح سے ہم تو بالکل بحث ہو چکے ہیں، اور جو ہمارا میڈیا ہے وہ صرف پاکستان تک ہی محدود ہے، اس کو اور جیسے کہ انٹرنیشنل سطح پر تو اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ہمارا مائنڈ کیلیبر اس ٹائپ کا ہو چکا ہے کہ ہم بالکل بحث ہو چکے ہیں، ہم بالکل خودغرض ہو چکے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو برا ہوتا ہے بس ہمیں وہی برا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ برا ہوا ہے تو بس یہ چیز ہوئی ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ جو برا ہوتا ہے ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے ہوتے کہ تو ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم یہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں،
हमें तो कोई اچھا میرا پتہ ہے میں آپ سے ذرا سا اختلاف کرتی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں وہی بہت بڑھ چڑھ کے لگتا ہے, دوسروں کا غم نہیں فیل ہوتا. انفیکٹ آئی تھنک کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ امپرنٹ کر دیتا ہے ہمارے دماغوں میں, ہمارے دلوں میں, کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کہ ان کا غم اور ان کا لاس ہمیں نہیں بھولتا کبھی. اپنا اتنا حد تک لینے کی عادت بھی ہو گئی ہے اور ایک بے حسی بھی ہو گئی ہے, جس طرح آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ نہ تو اس کا احساس ہوتا ہے, تو لیٹ الون کہ اس کے بارے میں کچھ کرو. مے بی آئی ایم رانگ, آپ کیا کہنا چاہیں گی کشور صاحبہ؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں, یہ بچی تھوڑا سا ٹھیک بھی کہہ رہی تھی, اب 4 دن سے اٹیک ہو رہے ہیں مستقل فلسطین کے اوپر, اور اسرائیل اٹیک کیے جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن چپ ہے, امریکہ جو سب کے دادا بنتے ہیں وہ چپ ہیں, ہم بھی جو چھوٹا سا ملک ہے لیکن آواز تو بڑی ہو سکتی ہے. ہم اپنی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ فوجیں سرحدوں پہ رکھیں کہ نہ رکھیں. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر ہر ایک تقریر کرنے بیٹھ جاتا ہے. جیسے یہ بچی بول رہی تھی, ہم کبھی میں نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ 15-20 کے ساتھ 100 بندے, 200 بندے, 1000 بندے آئے ہوں جب افتخار چودھری کا جلوس نکل رہا ہو, یا جب کوئی 10 بندے کھڑے ہوں کہ امن چاہیے ہمیں, تو ہم 10 بندے آپ پارا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. دکانداروں کو کہتے ہیں تم بھی آؤ, وہ سامنے کھڑے کی ہنستے رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بے حسی جو ہے نا, اس بے حسی کو ختم کرنے کے لیے اگر نہیں کرو گی تو روز باجوڑ ہوں گے, روز فلسطین پہ حملے ہوں گے, روز خودکش حملے ہوں گے, روز بچیوں کی عصمتیں لٹیں گی, روز ونی اور سوارا کی رسمیں ہوں گی, اور وہ لوگ وزیر بنا دیے جائیں گے اگر ہم یہی بے حسی جاری رکھیں گے. تو کشور صاحبہ میں اگین آئی وانٹ کہ میں ڈیٹیل میں بعد میں آؤں گی کہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو اور کیا ہوتا رہے گا, اینڈ واٹ آر وی لوکنگ ایٹ. مگر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ہم انٹرنلائز نہیں کر پائے اپنے ٹراما کو یا اپنی پین کو یا اپنی ٹریجڈی کو ٹائم اینڈ ٹائم اگین. اب یہ انٹرنلائز کیسے کرنا ہے, ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہا, یہ میں آپ دونوں سے پھر پوچھنا چاہوں گی. ضرور بتائیے, مگر ایک چھوٹی سے وقفے کے بعد, اگر آپ کی اجازت ہے تو. اگر آپ کی اجازت ہے تو پھر ایک چھوٹے سے وقفے کی بات بتائیے پلیز.